السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حکمہ انٹرنیشنل کے لائیو سیشن سے میں ہوں عبدالرحمٰن سدیس۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شریعت کے احکام اور ان احکام کی قسمیں کتنی ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے احکام جو ہے، احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام اس چیز کو کہتے ہیں، یہ حکم کی جمع ہے، اور احکام اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو روکنے یا کسی چیز کے بارے میں حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس چیز کو احکام کہتے ہیں۔ تو احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تکلیفی، دوسرا ہوتا ہے وضعی۔ تکلیفی جو ہوتا ہے کہ شریعت جو کام کرنے یا اس کام کے رکنے کا حکم دے دے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ شریعت نے ایک حکم لگایا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ایک جگہ شریعت جو ہے وہ منع کر رہی ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں شریعت جو ہے وہ نماز پڑھنے سے منع کر رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، دوسرا جو حکم ہے وہ ہے وضعی۔ اب وضعی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے اندر، جس حکم میں کسی سبب یا شرط کا پایا جائے، جیسے نماز کے لیے سبب یہ ہے کہ جس وقت سورج زائل ہو جائے اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، یہ نماز کے لیے ایک شرط ہے۔ تو حکم وضعی کے اندر سبب یا شرط کا پایا جائے اس کو حکم وضعی کہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، تکلیفی جو ہے، تکلیفی کی آگے 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب۔ اب واجب جو ہے کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے جو کام کرنے کے لازم قرار دیا ہے، اب اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، اور اس کام کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ جیسے کہ نماز پڑھنی ہر شخص پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اور اسی طرح حرام، جس سے شریعت یہ کام کرنے سے منع کر دے۔ اب حرام کے اندر حرام کو چھوڑنا یہ ثواب ہے، اب حرام کام کرنا یہ گناہ ہے۔ جیسے کہ شریعت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہاں شریعت منع کر دی ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح مستحب، کہ ایسا عمل جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، جیسے سنتے مؤکدہ ہیں، نماز کے بعد ہم سنتے پڑھتے ہیں۔ اب وہ سنتے جو ہے فرض نہیں ہے، اگر سنتے پڑھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر سنتے نہیں پڑھیں گے تو وہ نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ اسی طرح مکروہ، مکروہ ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر جو ہے وہ نہ تو گناہ ملتا ہے نہ ثواب، لیکن اس مکروہ کو چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے، جیسے سنتے مؤکدہ کو ترک کرنا۔ اب ان کو سنتے مؤکدہ کو ترک کرنا، اب یہاں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اگر ہم ادا کریں گے تو وہاں ثواب ملے گا۔ آگے ہے مباح، یہ حکم تکلیفی کی 5ویں قسم ہے، جو کہ بذات خود کچھ نہیں ہوتی، نہ وہ وہاں پر حکم حرام کا ہوتا ہے، نہ مکروہ کا ہوتا ہے،
نہ مستحب کا ہوتا ہے اور نہ واجب کا ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مل کر وہ ایک کام جائز بنتا ہے، اس کا ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور ایسا کام جس کے کرنے یا نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا اس کو مباح کہتے ہیں۔ اب مباح کے آگے 4 قسمیں ہیں ناظرین، جیسے جزئی طور پر مباح، کلی طور پر واجب۔ ایک کام جو جزئی طور پر جائز ہے اور اگر کلی طور پر آ جائے گا تو وہ واجب ہو جائے گا، جیسے کھانا پینا۔ اب کھانا پینا جو ہے یہ جزئی طور پر جائز ہے، اگر کلی طور پر آئے گا تو واجب ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بندہ اگر ایسی مرض کے اندر لاحق ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو اسے موت لاحق ہو جائے گی، تب اس کے لیے کھانا کھانا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح جزئی طور پر مباح اور کلی طور پر مستحب، ایسا عمل جو جزئی طور پر مباح ہوگا، جائز ہوگا اور کلی طور پر وہ مستحب ہوگا، جیسے کہ پکیزہ چیزیں کو کھانا پینا، یہ جزئی طور پر تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن جب ہم کلی طور پر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تب یہ چیزیں مستحب ہو جائیں گی، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم زمین کے اوپر رہتے ہوئے پکیزہ چیزوں، حلال چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کرو۔ اور اسی طرح جزئی طور پر مباح اور کلی طور پر مکروہ، یہ مباح کی تیسری قسم ہے، جو کہ جزئی طور پر مباح ہوتی ہے، اکیلا کام کریں گے جائز ہوگی، اگر معمول بنا لیں گے تو وہ مکروہ ہوگی، جیسا کہ پرندوں کی آواز سننا، کبھی کبھار سنیں گے تو وہ جائز ہوگی۔ اگر ہم معمول بنا لیں گے، سیر و تفریح کے اوپر معمول بنا لیں گے، ہر روز ہر عبادت کے وقت ہم باہر نکلتے رہیں گے تو وہ جو ہے وہ کلی طور پر مکروہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جزئی طور پر مباح اور کلی طور پر حرام، جو کہ جزئی طور پر ایک کام جائز ہوتا ہے، اگر اس کا معمول بنا لیں گے وہ حرام ہو جائے گا۔ ایک عالم دین کے لیے ایسا کام کرنا جو شریعت کے اندر اور لوگوں کے ہاں جو برا مانا جاتا ہے، وہ کبھی کبھار کرے گا تو وہ جائز ہوگا، اگر اس کے اوپر معمول بنا لے گا تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، یہ احکام تھے، احکام کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، تکلیفی اور وضعی، اور ان کی اقسام پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔